الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. رسالہ فرمائے کہ بات نصیحت فرمائے ذات یہ ہے کہ بعض مواقع بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جو خود مقام جنازہ، کفن، دفن، تعزیت، یہ وہ مواقع ہے، وہ مواضع ہے، وہ جگہ ہے جو درخت مقام عبرت ہے، قدیمانہ ہے کہ آج ہم مرحومہ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، یقین کیجیے کہ کل ہم نے بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، کل ہم نے بھی مرنا ہے، اور یہ وہ خوش قسمت ہے کہ اس کو قبر کے لیے جگہ مل گئی، قبر معلوم ہے، پتہ نہیں ہمارے قبر کی جگہ معلوم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مرنا تو سب نے ہے، اور یہ جنازہ، یہ تعزیت، یہ تکفین، یہ تکفین بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اَيْنَ آبَاؤُنَا وَأَيْنَ أَجْدادُنَا وَأَيْنَ أَصْحَابُ الدِّيوَانِ وَالْعُقُولِ وَالْفُضُولِ، بڑے بڑے بادشاہان، علماء، صلحاء، اولیاء، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم نے بھی رخصت ہونا ہے۔ دنیا تو فانی ہے، باقی نہیں ہے۔ انما الدنیا فنا ليس للدنيا بقاء، انما الدنيا وما فيها كدسر العنكبوت۔ دنیا کی زندگی تو مختصر سے زندگی۔ انسان ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، اس وقت اس کو یہ ترغیب دیا جاتا ہے کہ اس فانی دنیا میں آپ کی زندگی اتنی ہے جتنے آذان اور اقامت کے مابین وقت ہوتی ہے۔ الموت حق، كل نفس ذائقة الموت، الموت قدر كل نفس شاربها، والقبر باب كل نفس داخلها۔ مرنا تو سب نے ہے، اور کمال یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم میں سے کسی کے پاس کسی قسم کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے کب مرنا ہے۔ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میری فانی زندگی کتنی باقی ہے۔ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کہ میں نے زمین کے کس ٹکڑے پر مرنا ہے، کس شہر میں مرنا ہے، ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، لیکن مرنا ضرور۔ دنیا آخرت کے لیے میری بڑی ہے۔ قل فی الدنیا کأنک غریب اور عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ آپ ناشنا ہیں اس دنیا سے یا راستے کا مسافر ہے۔ یقیناً ہم سب مسافر ہیں، ہم سب نے اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میدان عمل بھی قائم ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں بعض کا ظلمون کہ ہم نے مرنا بھی ہے، دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
وہ انصاف اور عدل کی عدالت ہوگی، کسی پر کسی قسم کی ظلم نہیں ہوگی، کسی کے عمل کی تفتیش نہیں ہوگی، نہ زیادتی ہوگی۔ لہذا دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہم دین پر چلیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کچھ کرنے کے کام ہے جس کو اوامر کہتے ہیں، کچھ نہ کرنے کے کام ہے جس کو نواہی کہتے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہے اس کا کرنا ضروری ہے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس کا نہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو کرنے کے کام ہے وہ آپ نہیں کریں گے، نماز پڑھنے کا کام ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا کام ہے، حج، عمرہ اور نیک اعمال، والدین کی خدمت، یہ اوامر ہے۔ جس کو آپ چھوڑیں گے گناہ۔ اور جو نہ کرنے کے کام ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت کرو، سود مت کرو، کسی کا حق مال مت کرو، والدین کی نافرمانی مت کرو، مسلمان کو اذیت تکلیف مت دو، ظلم زیادتی مت کرو، یہ نواہی ہے، اس کا کرنا گناہ۔ اور گناہوں پر پشیمانی کا نام توبہ ہے۔ گناہوں پر پشیمانی کا نام نازل ہونا، پشیمان ہونا، یہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ